اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ وبارک وسلم علیہ۔ آج ایک تصوف کے موضوع پہ بات کرتے ہیں کہ عشق کیا ہوتا ہے۔ فرمایا کسی لذیذ چیز کی جانب طبیعت کا رجحان ہونا محبت ہوتی ہے۔ اگر اس میں شدت آ جائے تو اسے عشق کہتے ہیں، حتیٰ کہ یہاں تک نوبت آ جاتی ہے کہ عاشق غلام ہو کر رہ جاتا ہے اپنے معشوق کا، اپنی ملک میں موجود ہر شے خرچ کر دیتا ہے۔ حضرت زلیخا کا حال ہی دیکھ لیں، جو حضرت یوسف علیہ السلام کی محبت میں مبتلا ہوئی تو اس کا تمام مال اور جمال جاتا رہا، 70 اونٹوں کے بوجھ کے برابر تو اس کے جواہرات وغیرہ تھے، ہار تھے۔ اس نے اپنا تمام مال یوسف علیہ السلام کی محبت میں صرف کر دیا۔ جو شخص اسے آ کر کہتا تھا میں نے یوسف علیہ السلام کو دیکھا ہے، تو وہ اس کو اپنا ایک ہار دے دیتی تھی اور وہ مالدار ہو جاتا تھا، حتیٰ کہ کچھ بھی اس کے پاس باقی نہ رہا۔ اس کا نام یہ پڑ گیا تھا ہر شے یوسف کے نام۔ محبت کی شدت میں اس کو سب کچھ ہی بھول گیا۔ اگر آسمان پر نظر ڈالتی تو ستاروں پر بھی یوسف علیہ السلام کا نام ہی لکھا معلوم ہوتا تھا۔ منقول ہے کہ جب حضرت زلیخا نے ایمان قبول کر لیا اور یوسف علیہ السلام سے نکاح ہو گیا تو ان سے علیحدہ رہتے ہوئے عبادت میں مشغول ہو گئی، اپنی عبادت میں ہر چیز سے قطع تعلق ہو گئی۔ اگر یوسف علیہ السلام اس کو دن کے وقت طلب کرتے تو وہ رات کا وعدہ کر لیتی کہ رات، اور اگر رات کو طلب فرماتے تو دن کے وقت پر ٹالتی رہتی۔ اس نے یوسف علیہ السلام کہا کہ اللہ تعالیٰ کی مجھے معرفت حاصل ہونے سے پہلے میں آپ سے محبت کرتی تھی، اب اللہ تعالیٰ کو پہچان لینے کے بعد میرے دل میں سوائے اللہ تعالیٰ کے کچھ بھی باقی نہیں رہا، مجھے اس کا کچھ بدل نہیں چاہیے۔ تو یوسف علیہ السلام فرمایا اگر مجھے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے اور فرمایا کہ تیرے بطن میں سے 2 لڑکے پیدا ہوں گے، ان کو نبوت عطا کی جائے گی۔ زلیخا نے کہا اگر آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا ہے، اس کا ذریعہ مجھے بنایا گیا تو میں اطاعت میں حاضر ہوں۔ مجنو سے لیلا نے دریافت کیا کہ تیرا نام کیا ہے؟ اس نے بتایا لیلا۔ ایک دن کسی شخص نے مجنو کو کہا کہ کیا لیلا مر چکی ہے؟ تو جواب دیا نہیں، وہ تو میرے دل میں ہے، میں لیلا ہوں۔ ایک دن جب مجنون لیلا گھر کے قریب سے گزرا تو آسمان کی طرف دیکھا۔ کسی نے کہا مجنون آسمان کی جانب نہ دیکھ بلکہ تو لیلا کی دیوار کی جانب دیکھ، ممکن ہے تو اس کو دیکھ لے۔ جواب دیا میرے لیے ستارے پر دیکھنا ہی کافی ہے جس کا سایہ لیلا کے گھر پر پڑتا ہے۔ منصور حلاج کے متعلق روایت ہے کہ اس کو لوگوں نے 18 یوم تک قید کیے رکھا۔ اس کے پاس حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ آئے، فرمایا اے منصور بتا محبت کیا ہے؟ جواب دیا آج یہ نہ پوچھیں، کل پوچھ لینا۔ اگلے روز لوگوں نے قید سے باہر نکالا، ان کو قتل کے لیے ان پر حد جرم لگائی، تو وہاں سے پھر حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ کا گزر ہوا۔ منصور نے ان کو آواز دے کر مخاطب کیا اور کہا شبلی، محبت کا آغاز جلنا ہے اور انجام اس کا قتل ہے۔ منصور نے جب یہ محسوس کر لیا کہ ہر شے فانی ہے بجز اللہ تعالیٰ کے، اور سمجھ گیا کہ اللہ تعالیٰ ہی حق ہے، تو اس میں حق ان کے دل پر جاری ہو گیا اور باقی ہر شے بھول گئے۔ جب پوچھا جاتا تھا اب کون ہے تو جواب دیتے تو میں حق ہوں۔ منقول ہے کہ محبت کی نشانیاں 3 ہیں: دوسروں کی بجائے محبوب کی زبان اختیار کر لینا،
دیگر لوگوں کی بجائے اپنے محبوب کا ہمنشیں ہو جانا، دوسرے لوگوں کی رضامندی کی بجائے اپنے محبوب کی رضامندی کا حصول دارالمنتہا ہونا۔ ایک شخص دریائے فرات میں غسل میں مشغول تھا، اس نے ایک آواز سنی، قرآن پاک کی آیت کو تلاوت کر رہا تھا، وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اے مجرموں تم آج ایک طرف علیحدہ ہو جاؤ، یعنی جو گناہ گار ہیں وہ دوسرے لوگوں سے علیحدہ ہو جائیں۔ اس کے سننے سے اس کو اتنا خوف ہو گیا، وہ خوف و اضطراب کے باعث فوت ہی ہو گیا۔ حضرت محمد عبداللہ بغدادی فرماتے ہیں کہ مجھے بصرہ کے اندر ایک بلند مکان کی چھت پر ایک نوجوان دکھائی دیا۔ وہ نیچے جھانکتا اور لوگوں کو کہتا تھا کہ جو آدمی چاہتا ہے کہ عشق میں اسے موت آئے تو وہ یوں مرے، کیونکہ عشق میں بلا موت کچھ خیر نہیں ہے۔ پھر خود کو نیچے گرا دیا، جب کو اٹھایا گیا تو مردہ ہو چکا تھا۔ ذنون مصری رحمۃ اللہ علیہ مسجد حرام میں گئے تو ایک نوجوان شخص ان کو استوانہ کے تلے نظر آیا، جو مریض تھا اور برا نہ تھا اور غم زدہ دل سے آہیں بھر رہا تھا۔ آپ نے فرمایا کہ میں اس کے پاس گیا اور سلام کیا۔ اس سے پوچھا، لڑکے کون ہو؟ تو اس نے جواب دیا کہ میں غریب ہوں اور عاشق ہوں۔ اس کی بات میری سمجھ میں آ گئی۔ میں نے اس کو کہا، میں بھی تیری طرح تیری مانند ہی ہوں۔ وہ رو پڑا، میں بھی اس کے ساتھ رو پڑا۔ وہ مجھے کہنے لگا، کیا تو بھی روتا ہے؟ میں نے جواب دیا کہ تیری مانند ہی میں بھی روتا ہوں۔ پس وہ شدید رویا اور چینخ لگائی اور اسی دم وہ اللہ کو پیارا ہو گیا۔ اس کے اوپر میں نے اپنا رومال ڈالا اور کفن لانے کے لیے باہر نکلا۔ کفن خرید کر واپس لوٹا تو دیکھا کہ وہاں موجود نہ تھا۔ میرے منہ سے نکلا، سبحان اللہ۔ مجھے غیب سے آواز آئی، ذنون، دنیا کے اندر یہ وہ غریب تھا کہ جس کو شیطان پکڑ لینا چاہتا تھا مگر وہ پکڑ نہ سکا۔ پھر مال کے دوزخ نے بھی اسے چاہ کے اس کو پکڑ لے لیکن نہیں پکڑ سکا۔ اس کو حوروں وغیرہ کے تصور سے رضوان نے پکڑنا چاہا مگر پھر بھی نہ پکڑا جا سکا۔ پھر میں نے دریافت کیا کہ وہ اس وقت کہاں ہے، تو آواز آئی کہ وہ سچے مقام پر ہے، تیرے قادر و مالک کے پاس۔ ایک نوجوان، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے کی بات ہے، ایک نوجوان باغ کو پانی دے رہا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہاں سے گزرے۔ اس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے التماس کی کہ اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائیں کہ اپنی محبت میں سے ایک ذرہ محبت مجھے بھی عطا فرمائے۔ اسے عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ تو ایک ذرہ محبت کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ تو اس نے کہا، پھر ذروں میں سے ایک ذرہ، آدھا ذرہ ہی دے دے۔ پس عیسیٰ علیہ السلام نے دعا فرمائی، پروردگارا اپنی محبت سے نصف ذرہ شخص کو عطا فرما۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام رخصت ہو گئے۔ لمبے عرصے کے بعد اس شخص کے مکان پر آئے تو دیکھا اور اس کے متعلق پوچھا تو بتایا وہ دیوانہ ہو گیا ہے اور پہاڑوں پر چلا گیا ہے۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام نے دعا فرمائی، یا الہی وہ نوجوان مجھے دکھا دے۔ تو آپ کو وہ نظر آیا، پہاڑوں میں ایک اونچی چوٹی پر کھڑا ہے، اس نے آسمان کی طرف منہ کیا ہوا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اسے سلام کیا لیکن وہ خاموش ہی رہا، جواب نہ دیا۔ پھر فرمایا، میں عیسیٰ ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو وحی ہوئی کہ جس دل میں نصف ذرہ میری محبت سے ہوتا ہے وہ کسی طرح انسان کی بات نہیں سن سکتا ہے۔ مجھے قسم میری ذات اور جلال کی کہ تو اسے آرے کے ساتھ اس شخص کو چیرے تو بھی اس کو خبر نہ ہوگی۔ جو شخص 3 چیزوں کا دعویٰ کرتا ہو مگر 3 چیزوں سے
पाक ना हो वो धोखे में होता है। ज़िक्र अल्लाह से हलावत होने का दावा करता हो लेकिन फिर भी दुनिया से मोहब्बत रखता हो। इबादत में इखलास का दावा रखे लेकिन साथ ये भी चाहे कि लोग उसकी तज़ीम करें। जो खुद को नहीं गिराता मगर अल्लाह ताला का दावा करे, आज़ी ना करे और फिर अल्लाह ताला की मोहब्बत का दावा करे। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, जल्दी मेरी उम्मत पर ऐसा वक्त आने वाला है कि वो 5 चीज़ों से मोहब्बत करने लगेंगे और 5 को भुला देंगे। नंबर 1, दुनिया की हुब्ब होगी और आखिरत को भूल जाएंगे। माल से मोहब्बत करेंगे और मुहासबा को याद ना रखेंगे। मखलूक से मोहब्बत करेंगे और खालिक को भुला देंगे। मासी से मोहब्बत करते होंगे, तौबा भूल जाएंगे। महल्लात उनको प्यारे होंगे और कब्रिस्तान फरामोश कर देंगे। कुरान पाक में आता है, ना माल उसे को नफ़ा देगा और ना ही औलाद, सिवाय उसके कि वो कल्ब सलीम लिए वो अल्लाह ताला के पास आए। या इलाही, हमको कबल अज़ मौत तौबा कर लेना आसानी फरमा, गफलत से हमको जगा दे और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत में अता फरमा। आमीन सुम्मा आमीन, वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह।